بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج وضو کا حنفی طریقہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کا حنفی طریقہ، کیونکہ عبادت کی بنیاد وضو ہے، اگر وضو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا تو پھر عبادت میں بھی خلل آ سکتا ہے۔ سماعت کیجیے گا کہ وضو کا حنفی طریقہ کیا ہے، مختصر انداز میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا وضو کے لیے یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ بعض اوقات مساجد میں وضو خانے کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وضو ہو جاتا ہے، مگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا وضو کے لیے مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد نیت کر لینا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت کرنا سنت ہے اور دل کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، اور نیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں حکم الہی بجا لانے کے لیے اور پاکی اختیار کرنے کے لیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور نیت کرنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو بندہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے، جتنی دیر وضو کی حالت میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو فرشتے ان کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ نیکیوں لکھنے والا فرشتہ ان کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنے سے پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پہنچوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو یہ پہنچوں سمیت دھونا ہے، 3 بار اچھی طریقے سے دھونا ہے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد کلی کرنی ہے، دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی ڈال کے کلی کرنی ہے۔ اگر روزہ نہیں تو پھر غرغرہ کرنا ہے، تو اس حالت میں نل کو بند کر دینا ہے، ٹوٹی بند کر دینی ہے، جتنا پانی ضرورت ہے اتنا استعمال کرے، اس سے زیادہ اگر ٹوٹی چلائیں گے پانی وہ اسراف میں شمار ہوگا، فضول میں شمار ہوگا، تو اس کی بھی پوچھ ہو سکتی ہے قیامت کے دن۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کریں۔ اگر کلی غرغرہ کرنے کے لیے آدھا چلو پانی چاہیے تو پھر آدھا چلو، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ کریں گے تو وہ پانی اسراف میں لکھا جائے گا۔ 3 بار کلی کرنی چاہیے، غرغرہ کرنا چاہیے اگر روزہ نہیں۔ پھر مسواک کر لینا چاہیے 3 بار، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ مسواک کرنے کے بہت فضائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر بیان کروں گا اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ مسواک کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، دائیں ہاتھ کی چلو میں ناک میں پانی ڈالیں اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں اور چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی ناک کے سوراخوں میں ڈالیں تاکہ اچھے طریقے سے یعنی کہ ناک صاف ہو جائے، پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے تو اندر کا حصہ پانی گزر جائے، کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے کہ وضو نہ ہونے کے خدشہ میں آ جائے، تو تاکہ پورا یقین اور اطمینان سے ناک صاف کر دیا جائے، پانی اندر سے سارا پھر جائے۔ اس طریقے سے ناک صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ یہاں سے عادتاً سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا ہے۔ یہ چہرے کا حصہ ہے، اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے وقت تو پھر پانی تھوڑا استعمال کریں، جتنا ضرورت ہے اتنی ٹوٹی چلائیں، نل چلائیں تو پھر پانی استعمال کیا جائے گا۔
نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، اگر داڑھی ہے تو پھر خلال کرنا ہے، داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کسی گھنی ہے تو اس کا خلال کرنا ہے، انگلیوں کو یعنی کہ نیچے سے انگلی ڈالنی ہے اور اوپر کی طرف سے سامنے کی طرف سے نکالنی ہے، یہ خلال کرنا ہے۔ پھر چہرے کے بعد بازو دھونے ہیں، جب میں مختصر طریقہ بتا رہا ہوں، بازو دھونے ہیں۔ بازو کو ہاتھوں سے لے کر ان کوہنیوں سمیت ہاتھوں یعنی کہ ہاتھوں انگلیوں کے سرے سے لے کر دھوتے چلے جائیں۔ بعض اوقات کچھ چلو میں پانی ڈال کے پھر ایسے بہا دیتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ بہا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بازو دھوئے گئے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے خدشہ ہے کہ کوئی جگہ خشک رہ جائے، اور ہاتھوں سے دھوئیں، ہاتھ سے ملتے چلیں، پہلے دایاں بازو دھوئیں پھر بایاں بازو دھوئیں، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد یعنی کہ بازو دھونے کے بعد پھر چلو میں ڈال کے پانی 3 مرتبہ ایسے ڈال لیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی سنت نہیں، وہ پانی اسراف میں شمار ہوگا۔ ایسے پانی چلو میں ڈال کے وضو یعنی کہ بازو دھونے کے بعد چھوڑ دیں، ایسا ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فضول میں لکھا جائے گا، اس سے بچیں۔ اور اس کے بعد مسح کرنا ہے۔ مسح اس طریقے سے کرنا ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں، میری طرف دیکھیں تو یہ 3 انگلیاں چھوٹی انگلیوں کے یعنی کہ شہادت والی انگلی انگوٹھا اسے رہنا دینا ہے، 3 انگلیوں کو آپس کے سرے میں ملا دینا ہے، اور یہاں سے پیشانی سے لے کر اوپر سے پیچھے سے یہ انگلیاں اور انگوٹھے سر پہ نہ لگے، اور پیچھے سے گدی کی طرف لے جانا ہے۔ یہ انگلیوں کا مسح ہو گیا۔ پھر ہتھیلیوں کو یہ کانوں کے سائڈوں کی طرف یہ ایسے ہی ہتھیلیوں کو لے کے آنا ہے، یہ ان کا مسح۔ 3 انگلیاں یہ ہتھیلی ہو گئی، یہ انگلی شہادت والی، اس کانوں کے اندر کا مسح اس کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر انگوٹھے کانوں کے بیرونی یعنی کہ باہر والے حصے کا مسح کرنا ہے۔ یہ پچھلا حصہ ہاتھ کا رہ گیا ہے، پھر گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ مسح کرنے کا حنفی طریقہ ہے، اس طریقے سے مسح کر لیا کریں۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے، پاؤں کی انگلیوں میں سے جیسے ہاتھ انگلیوں میں سے بازو دھوتے ہیں، اور ایسے انگلیوں میں سے پاؤں دھونے ہیں، 3 بار یہ پاؤں دھونے ہیں۔ یہ مختصر یہ آپ کو وضو کا حنفی طریقہ بتایا، اس طریقے سے وضو کر لیا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی وضو کرنے کا پریکٹیکل انہیں دیں، پریکٹیکل وضو کرائے تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے وضو کر سکے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے عضو سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اسے جھاڑ لینا چاہیے وہیں بیٹھے ہوئے، تاکہ مسجد میں پانی کے قطرے وضو کے نہ آئیں، کیونکہ یہ مکروہ ہے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہتے ہیں، دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر مسجد میں جھاڑتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے۔ مسجد میں پانی کے قطرے ٹپکانا مکروہ ہے۔ پھر وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کے بعد اگر سورۃ قدر پڑھتا ہے، 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھتا ہے تو اسے صدیقین میں شمار کیا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھتا ہے اسے شہداء میں شمار کر دیا جائے گا، 3 مرتبہ پڑھتا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے مقدس جماعت انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو لوگ سورۃ قدر آسمان کی طرف نظر کر کے، آسمان کی طرف دیکھ کے سورۃ قدر پڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم نہیں ہوگا، ان کی آنکھوں کی بینائی تیز رہے گی، ان کی آنکھوں میں جو بینائی ہے، جو ان کی نظر ہے، وہ روشنی اس میں تیزی آئے گی، اس میں برکت ہوگی، اور اس کی تیزی میں یعنی کہ کوئی محرومی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بخار میں، نزلہ زکام کی حالت، سردی کی حالت میں وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ احادیث پاک کے مطابق جو وضو اس حالت میں کرتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے، بخار اور نزلہ زکام کی وجہ سے جو وضو کرتا ہے اسے دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور وضو کرنے کا یہ مختصر طریقہ آپ کے گوش گزار کیا۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے